عزیز طلباء طالبات جماعت ہفتہ، آج ہم نظم ایک آرزو پڑھیں گے اور میں اس کو سمجھاؤں گا بھی آپ کو ساتھ۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے بہت کوششیں کیں۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ مسلمان قوم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لے۔ یہ کڑھن ان کے دل کی اداسی کا سبب تھی۔ ایسے میں یہ نظم جاگتی آنکھوں سے دیکھا جانے والا ایک خواب ہے، جس کی تعبیر وہ اس نظم کے آخری اشعار کی صورت میں پانا چاہتے ہیں۔ اب ان کے خواب کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کی نظم پڑھتے ہیں۔ دنیا کی محفلوں سے اگتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ لذت سرود کی ہو چڑیوں کی چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکانا کچھ میرا ہو۔ صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ بجلی چمکے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو۔ پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالہ میری دعا ہو۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ اب تشریح کرتے ہیں کہ علامہ اقبال اس نظم میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال اس وقت کا ذکر کر رہے ہیں جب مسلمان خواب غفلت میں تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے رب، میرا دل ہی مر گیا ہے، اب مجھے اس دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ جتنی پر رونق محفلیں ہوں، اس دل میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ میری یہ آرزو ہے کہ میرے ایک گھر میں جو پہاڑ کے بیچوں بیچ ہو، سناٹے میں کوئی شور شرابہ نہ ہو، ایک سادہ زندگی کی جو خواہش کرتے ہیں۔ چڑیوں کی چہچہوں میں نغموں کی لذت ہو، اور جو پانی کے چشمے کی آواز ایسی بلند ہو جیسے کوئی باجا بج رہا ہے۔ صبح سویرے جو گلاب کی کلی نکلتی ہے، وہ جو ہے جب وہ صبح اٹھ کر یہ پیغام دے کہ سب جیسے مسلمان جو ہیں ایک ہو چکے ہیں، ہاتھ کا تکیہ ہو اور سبزہ ہی اور ہمارا جو پانچواں جو شعر ہے وہ ہے، ہو ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ یعنی کہ وہ وہی سادہ زندگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا ہو بچھونا، یعنی کہ ہاتھ کا سرہانہ ہو، سبزے کا بچھونا ہو ہرا بھرا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ کسی چیز میں وہ آر محسوس نہیں کر رہے ہیں، ایک سادہ زندگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، اور میری صورت سے بلبل اتنی مانوس ہو جائے، یعنی مجھے پہچان جائے
کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی خوف نہ ہو کہ میں اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں. یعنی ہر جگہ ہرے بھرے پودے ہوں اور ندی کا پانی اتنا صاف ہو کہ وہ اس سے ایسا لگے جیسے کوئی تصویر لے رہا ہے، اور پہاڑ کا نظارہ اتنا دلکش ہو کہ پانی کی لہریں بھی اسے اٹھ اٹھ کر دیکھیں، جیسے جب پہاڑ کے بیچ سمندر کی طرف پہاڑ سے جو ہے لہریں چوٹی سے ٹکراتی ہیں تو ایسے اوپر کی طرف پانی جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسے لہریں جو ہے اٹھ اٹھ کر جو ہے، یعنی زمین میں ہر طرف ہریالی ہو اور ایسے لگے جیسے پانی چمک رہا ہو. گلاب کی ٹہنی پانی کو چھو رہی ہو تو ایسا لگے جیسے کوئی حسین و جمیل شخص آئینہ دیکھ رہا ہے. جب سورج ڈھلتا ہے تو شام کی سرخی آ جاتی ہے، جیسے دلہن کو کوئی ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا رہا ہے. جب غفلت میں پڑے مسلمان تھک جائیں تو میرا ٹوٹا ہوا بجھا ہوا دل، یعنی میرے وہ خواب جو میں چاہتا ہوں اور اس اندھیری رات میں مسلمانوں کے راستے دکھلانے کے لیے چراغ کی صورت کا سا کام کریں. بجلی ایسی چمکے کہ میری کٹیا، یعنی کٹیا جھونپڑی کو کہتے ہیں، جھونپڑی تک نظر آئے. جب آسماں پر ہر طرف بادل سے چھائے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی چمکتی ہے تو ایک دم روشنی سی پڑتی ہے تو اس میں ایسا لگتا ہے جیسے تصویر سی کھنچ رہی ہے. یعنی پچھلی رات کی کوئل صبح کی مؤذن ہو اور میں ہم آواز ہوں، میں اور وہ ہم آواز ہوں، یعنی وہ اپنی کو کرے اور مجھے جگائے اور میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں. پھولوں کو شبنم جب وضو کرانے آئے، یعنی صبح صادق کا وقت، رونا میرا وضو ہو، یعنی میں اتنا روؤں کہ ایسا لگے جیسے وضو کیا ہو اور فریاد کر کر کے دعا کروں، اور اسی صبح کی خاموشی میں میری فریاد جائے اور سارے ستاروں تک جو ہے، یعنی کہ پورے آسمان تک، تاروں تک جو ہے میری یہ فریاد پہنچے. اور آخری شعر میں جو بالخصوص جو اس میں بات کی گئی ہے، تو کیا جو ہے اس کی صورت میں کیا وہ چاہتے ہیں کہ آخری شعر میں علامہ اقبال اداس ہو کر کہہ رہے ہیں کہ شاید میری یہ اداسی جو ہے، میری پریشانی ان لوگوں کو رلا دے جو درد رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جاگ جائیں جو غافل اور سوئے ہوئے ہیں، مردہ دل ہو چکے ہیں. شکریہ.